قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق أن الجنة حق والنار حق، أن الوعد والوعيد بهما حق، أن الصراط حق والمرصاد حق. أشهد أن لا إله إلا الله أن منكر والنكير بهما حق. والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولا الثقلين محبوب المغربين صاحب قاب وقوسين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم وقتلة المغاصب وحقوق المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، قبل اس سے کہ میں عیسائی کریمہ کے ذہن میں گفتگو کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سن لیتا ہوں، 3 بار سورۃ الصلاۃ فرما کر جملہ مرحومین مومنات خصوصاً علماء حق برائے خدا میں شہید ہوئے ہیں، ان کو اس کا ثواب پہنچائیں. اللہم صل علی صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار اپنی عظیم کتاب، معتمد کتاب، موثق کتاب، ایسی کتاب کہ جس میں کہیں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر انسان ذرا برابر بھی شک کر لے تو وہ دائرۂ ایمان سے خارج ہو جائے. لہذا پروردگار نے ایسی باوسوخ کتاب میں اعلان کیا کہ ہم تمہارے درمیان قد جاءکم من اللہ، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک تو وہ جس کو اللہ کا نور کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے نور کو خلق کیا، اور دوسرے کتاب مبین یعنی جو کھلی ہوئی کتاب ہے، اللہ نے اس کو خلق کیا. معلوم ہوا پروردگار کی خلقت میں سب سے پہلے یا تو نور آیا ہے یا کتاب آئی ہے. بھائی توجہ گھمائیے گا، یعنی کہ نور سب سے پہلے آیا ہے، جبھی تو حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں. اس کا مطلب جب نبی آئے تھے تو اس وقت علی بھی آئے تھے. بھائی توجہ ہے، اگر حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں وہ ہوں کہ جس کو سب سے پہلے خلق کیا گیا، میں وہ ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے آیا، تو پھر بردستہ ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پھر علی وہ ذات ہے کہ جو سب سے پہلے اس دنیا میں آئی. صلوات پڑھیے محمد وعلی. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیونکہ یہ دونوں نور ساتھ ساتھ ہیں، یہ دونوں نور ساتھ ساتھ ہیں، یہ پروردگار کی طرف سے نسبت ہے.
اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ نور نور ہی سے ملاپ ہوتا ہے. اگر نور کا نور سے ملاپ نہ ہو تو کیا ظلمت کا نور سے مقابلہ ہوگا؟ بھائی ظلمت الگ ہے، نور الگ ہے. نور آل محمد کی عطا ہے، ظلمت ظالموں کی عطا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور معصوم نے اسی لیے فرمایا، نور کی اہمیت پہچانیے. معصوم نے اسی لیے فرمایا کہ اللہم نور قلوبنا بتلاوت القرآن. بہت توجہ، ابھی تلاوت قرآن ہوئی، آپ نے سماعت فرمایا اللہم نور قلوبنا بتلاوت القرآن. پروردگارا ہمارے دلوں کو تلاوت قرآن سے پرنور فرما. بھائی یہ کون کہہ رہا ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں. تو یہ معصوم گویا اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں. معصوم تو وہ ہیں کہ جو قرآن ناطق بن کر آئے ہیں، ان کو تلاوت کلام کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہمیں آپ کو معصوم نے طریقہ و سلیقہ بتایا ہے. یہ ہمارے آپ کے لیے تعلیمات اہل بیت ہے. کیا کہ اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو تلاوت کلام پاک سے پرنور کرو. اور یہی نہیں، پھر آگے روایت کہتی ہے اللہم نور قلوبنا، اللہم نور بیوتنا بتلاوت القرآن. اپنے گھروں کو تلاوت کلام پاک سے پرنور کرو. توجہ ہمائیے گا، پہلی حدیث معصوم نے کہا اپنے دلوں کو تلاوت کلام پاک سے پرنور کرو. تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ ہم آپ اپنے مرحوم کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں تو یوں ہی بھیجا نہیں جاتا. یہ وہ ہے کہ جو تلاوت ہم کرتے ہیں مرحوم کے لیے، ایصال ثواب ان کے لیے بنتا ہے. صلوات پڑھیے محمد محمد. اور جہاں تک تلاوت اپنے گھر میں کرنے کی بات ہے کہ معصوم نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو تلاوت کلام پاک سے پرنور کرو. ہمارے آپ کے گھر کے لیے بھائی معصوم کہہ رہے ہیں. اب غور کیجئے گا، ہمارے آپ کے گھر میں تلاوت ہو تو اللہ نور سے مالا مال کر دیتا ہے. تو جس کے گھر میں قرآن نازل ہو، اللہ اکبر، جس کے گھر میں اللہ قرآن مجید کا نزول کر رہا ہے، پھر اس گھر کا کیا کرامت ہوگی، پھر اس گھر کا کیا کہنا ہے. صلوات پڑھیے محمد سے بہتر صلوات پڑھیے محمد. عزیزان ایمان، یہ تو تلاوت کلام پاک کی منزلت ہے. ہمارے آپ کے جو ادعیائے الہی ہوتی ہے، دعائے کریمہ ہوتی ہے، ابھی جیسے آپ نے حدیث کے ساتھ، اسی طریقے سے دعائے ندبہ. میرا مقصد یہی ہے کہ آج دعائے ندبے کی منزلت بتاؤں، اس کی قدر بتاؤں، اور اس میں ہماری آپ کی کیا منزلت ہے. جو بتایا گیا ہے حضور نے ہمیں آپ کو بتایا ہے مولا علی کے حوالے سے. آپ خود غور کیجئے کہ جب ہماری آپ کی عظمت ہے تو ہم جس کو مانتے ہیں ان کی کیا عظمت ہوگی. بھائی توجہ ہمائیے گا. لہذا حضور فرما رہے ہیں، آیت کی نور کی چل رہی ہے نا، ہمارا موضوع کیا ہے؟ نور. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ دعائے ندبہ کا یہ جملہ ہے، یا اے میرے نبی، اے میرے علی، یا علی شیعتوں کا من نور. اے علی آپ کے شیعہ نورانی ہیں، یعنی آپ کے شیعوں کی خلقت نورانی ہوئی ہے. من نوریم، یعنی اللہ نے اپنے نور سے ان کی خلقت کی ہے. معلوم ہوا کہ ہماری آپ کی عظمت یہ ہے. حضور نے بتایا کہ دیکھو وہ اور ہوں گے کہ جو دنیا کے بنائے ہوئے ہیں، مگر ہم وہ ہیں کہ دو دعائے فاطمہ زہرا ہیں. لہذا ہماری خلقت بھی، ہماری تینت بھی
पाक है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद हुजूर ने क्या फरमाया, या अली शियतों का हुमुल फायजून। पहला जुमला क्या है, या अली शियतों का हुमुल फायजून, अली आपके शिया कामयाब हैं। फिर दूसरी हदीस इसी में मुतवातिर है, या अली शियतों का अला मनाबिर मिन नूरिन, ऐ अली आपके शिया नूरानी मिंबरों पर होंगे। भाई आपके शिया क्या होंगे, नूरानी मिंबरों पर होंगे। यानी आपने गौर नहीं किया, जब तक हम जिंदा रहे, बाहयात रहे, हम कहाँ तशरीफ रखते रहे, हम कहाँ खराज अकीदत पेश करते रहे। भाई या तो गदीरी मिंबर था जिस पर हम या तो फजाइल पढ़ रहे थे या मसाइल पढ़ रहे थे, या हम आप सोसानी कर रहे थे या कसायद पढ़ रहे थे। यानी कि मुख्तसर ये कि हम आप इबादत इलाही कर रहे थे तो मिंबर गदीरी से बयान कर रहे थे। भाई क्या कर रहे थे, मिंबर गदीरी से। जब तक हम जिंदा रहे मिंबर गदीरी से बयान करते रहे, और जब अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए तो अल्लाह ने नूरानी मिंबर पे हमें जगह दी है। भाई मासूम फरमा रहे हैं, क्या कह रहा हुजूर कि हाँ, या अली आपके शिया आपके मोमिन जिनकी मंजिलत ये है कि वो नूरानी मिंबर पे होंगे, यानी उनके लिए नूरानी मिंबर अता होगा। अब अगर कोई मोतरिज, अगर कोई वाइज एतराज कर ले कि भाई इतने मिंबर कहाँ से आएंगे कि जो इतना करोड़ों अरबों है, इतनी तादाद में शिया जगह पाए जाएंगे, अरे तो उनके लिए जवाब बिल्कुल कहीं ज्यादा दूर नहीं है, सामने मौजूद है। अरे जो अली कुरान में एक नुक्ता समेट दे, भाई जो अली नुक्ते में पूरा कुरान समेट ले, तो फिर वो अली क्या एक मिंबर पे या मिंबरों पर कहा जाए, मुतअद्दिद मिंबर हैं। अगर क्या मौलाइयों को या फिर जितने भी अज़ादार हैं, क्या उनको उन नूरानी मिंबर पे जगह नहीं दे सकता? क्यों? इसलिए अली तो वो है जो नुक्ते में कुरान को समेटता है, तो उसकी शान यही है कि फिर वो मिंबर नूरानी पे भी तमाम अज़ादारों को जमा कर लेगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद मोहम्मद। तो ये शरफ हमें आपको आदत पता है, ये हमें आपको शरफ हासिल है जो किसी और को हासिल नहीं है। फिर आगे का जुमला सुनिए, भाई हम आप दुआएं, कोई भी दुआ, चाहे वो हदीस क़िस्सा हो, चाहे वो दुआ नुक्ता हो, चाहे वो ज़ियारत आशूरा हो, हम आप पढ़ते हैं मगर कभी उस पर गौर नहीं करते, हम उस पर फिक्र नहीं करते, हमारी आपकी तवज्जो नहीं होती उस पर कि अगर हम दुआओं पे गौर करें तो वाक़ई ऐसे ऐसे जुमले हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी संवारना चाहें तो हमारी जिंदगी उन दुआ के जुमलों से संवर जाएगी। हम आप अपने को संवार सकते हैं दुआइया जुमले से भी, तो कुरान मजीद की तिलावत करना तो दूर की बात। भाई कुरान की हर एक आयत यकीनन अहमियत की हामिल है, मगर दुआ का जुमला भी जो है हर एक आपके लिए मौजूद नुमा है। एक सलवात पढ़िए मिलकर मोहम्मद तवज्जो हुआ ने। लिहाजा जो आप दुआए नुदबे में अभी आपने और हदीसें सुनी, फिर मासूम के लिए ने ये फरमाया, हुजूर ने क्या फरमाया, जहाँ तक ये फरमाया कि अली आपके शिया कामयाब हैं, फिर उसके बाद फरमाया मुबयज़्ज़तुन वजूहुहुम वहौली फिल जन्नते वहुम जीरानी। अजीम हदीस है, बेहतरीन पैगाम है, बेहतरीन कलाम हमारे आपके लिए हुजूर ने बताया क्या कि आपके शियों के चेहरे महशर में नूरानी होंगे। भाई तवज्जो हमारिएगा, अपनी मंजिलत पहचानिए, अपना स्टेटस पहचानिए। या अली आपके शियों का चेहरा नूरानी होगा, मुबयज़्ज़तुन वजूहुहुम वहौली फिल जन्नते, और जन्नत में मेरे इर्द गिर्द होंगे। भाई आपके शियों के चेहरे नूरानी होंगे और जन्नत में मेरे इर्द गिर्द होंगे।
اور پھر وہی میرے پڑوسی ہوں گے. بھائی توجہ ہمائیے گا, کیا منزلت؟ وہی پڑوسی ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کیسے بھی ایڑے ٹیڑھے پڑوسی گزار لو. کیا سن رہے بھائی؟ ذرا وجد میں آئیے, ہمارے ساتھ رہیے. دنیا میں کوئی بھی واسطہ بن جائے تمہارے آزو بازو میں, لیکن خدا کی قسم وہ کیا منزلت ہوگی جب آل محمد ہمارے پڑوسی ہوں گے. بھائی اس سے بہتر صلوات پڑھی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی ہر ذاکر یہی تو دعا کرتا ہے مجلس کے بعد, یہی تو کہتا ہے خدایا ہمارا شمار آل محمد کے ساتھ ہو, ہم آل محمد کے ساتھ محشور ہوں. ارے تو ہم آپ ابھی دعا سنتے ہیں یا کرتے ہوئے ذاکر کو سنتے ہیں, لیکن اللہ نے جب قرآن نازل ہوا اسی وقت بتا دیا کہ بھائی محشور وہی ہوگا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی. سارا بات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب اگر کوئی معترض یہاں پر ہے, کوئی مفتی توجہ ہمارے, کوئی واعظ اگر اعتراض کر دے کہ ارے یہ تو آپ کے یہاں دعائیہ جملہ ہے, یہ دعا ہوا تو آپ لوگ مانتے ہیں ہم لوگ نہیں مانتے, کہہ سکتا ہے نا, کیونکہ یہی کہے گا کہ روایت ہے آپ کی, اور آپ کے یہاں روایت آپ مانیے, ہم تھوڑی مانیں گے. اب تو روایت نہیں تو قرآن کی آیت تو مانو گے. کیا سن رہے ذرا وجد میں آئیے ہمارے ساتھ. بھائی روایت نہیں تو قرآن کی آیت تو مانو گے. تو اللہ کیا کہہ رہا قرآن میں, حدیث ذہن میں رکھیے گا, کیا ہے کہ آپ کے شیعوں کے چہرے نورانی ہوں گے. مبیضۃ وجوہہم وحولی فی الجنۃ وہم جیرانی. اب آیت کو یہاں پہ دیکھیے, قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. توجہ ہمائیے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. توجہ ہمائیے گا. اللہ کہہ رہا ہے کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو نورانی ہوں گے, حشاش بشاش ہوں گے, مگر کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جس پر اللہ کی لعنت برسے گی. جن کے چہرے کالے ہوں گے, سیاہ ہوں گے. جب ان کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے, فرشتے پوچھیں گے آخر ان کے چہرے کالے اور سیاہ کیوں ہیں؟ تو جواب ملے گا کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا. کیا توجہ ہے دوستو, غور کیجئے گا. کیا کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا, یعنی ایمان تو لائے تھے مگر ایمان ان کا ادھورا تھا. بھائی اللہ بھی وجد میں آ کے کہے گا ہمیں ادھورے ایمان کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کھلے ایمان کی ضرورت ہے. سارا پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے میرے دوستوں, یعنی کہ کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو کالے ہوں گے جن پر اللہ کی لعنت برسے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا. جب اللہ نے ان کو دعوت دی تو وہ ایمان لائے تو مگر برائے نام لائے. اللہ نے کہا برائے نام والا نہیں چاہیے ہمیں, بھائی نام کے لیے چاہیے, جو نامزد ہو جائے تب جا کے اسے جنت کی خوشبو ملے گی. صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد وعلی محمد. مگر کچھ چہرے اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. مگر کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نورانی ہوں گے, حشاش بشاش ہوں گے, اور ہمیشہ اللہ ان کا مقام جنت میں قرار دے گا. اپنی خوش قسمتی کی صلوات تو پڑھیے مل کر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی ان کے لیے بہتی ہوئی نہریں ہوں گی, سلسبیل ہوں گی, اور ہمیشہ جنت میں ہوں گے, بہشت میں ہوں گے. میرے عزیزوں گویا اب تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر حدیث کو نہیں مانتے, روایت کو نہیں مانتے, تو قرآن کی آیت پہ تو عمل کرو. بھائی قرآن نے بھی تو واضح کر دیا کہ جس کے دل میں
محبت اہل بیت ہوگی وہی کامیاب ہوگا، اور جس کے دل میں بغض اہل بیت ہوگا وہ یہاں بھی ناکام رہے گا، وہ آخرت میں بھی ناکام رہے گا۔ سارا آواز پڑھیے فیضان ایمان۔ اپنی منزلت پہچانیے، اپنا اسٹیٹس پہچانیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا کی زندگی گزارتے ہیں تو ہم جب کچھ تبدیلی پا جائیں، جب اس میں ہم چینجنگ پا جائیں، تو پھر ہم شکر معبود کریں، شکر پروردگار کریں کہ ہر حال میں پروردگار نے ہم کو ایسی زندگی عطا کی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی ماؤں کو دعا دیں کہ ان ماؤں نے ہمیں ایسے مذہب میں جگہ دی، بھائی ایسے مذہب ہمیں اپنے دامن نے ہمیں جگہ دے دی کہ جو ہم آج بھی کامیاب ہے، قیامت تک کامیاب رہیں گے۔ اپنی ماؤں کو خاص طریقے سے دعا دیں۔ اسی لیے عزیزان ایمان، ہماری آپ کی منزلت بلند و بالا ہے، اور جب یہی ہوتا ہے کہ ہم مرنے کی منزل میں آتے ہیں تو ہمیں مرنے کے بعد توجہ فرمائیے گا، ابو بصیر راوی ہیں اور کہتے ہیں 5ویں امام اور 6ٹھے امام دونوں سے منسوب ہے یہ روایت۔ بھائی دیکھیے، کورٹ اور کچہری میں کسی بھی بڑے سے بڑے معاملے کو حل کرنا ہوتا ہے تو 2 گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ بھائی ایک فکر ہے، دیکھیے آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، بھائی 2 گواہ پیش کیے جاتے ہیں کہ بھائی 2 گواہ جب پیش ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ عمل راہ عمل میں آئے گا۔ بھائی توجہ ہے، وہ کورٹ کا کام پھر راہ عمل میں آئے گا، اور اگر عدالت میں 2 گواہ نہیں پیش کیے جاتے تو وہ عدالت منسوخ کر دی جاتی ہے۔ بھائی دنیا کی عدالت کا یہ حال ہے تو پھر پروردگار کی عدالت بھائی کتنی عظیم ہے کہ پھر اس کا مرتبہ کیا کہنا ہے۔ اب اگر 2 معصوم گواہی دے رہے ہیں، بھائی غور فکر کا مقام ہے یہاں پر، بھائی 2 معصوم گواہی دے رہے ہیں، 5ویں امام بھی 6ٹھے امام بھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بے شک وہی کامیاب ہوگا کہ جو محشر میں ہماری محبت لے کر جائے گا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، ابو بصیر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مرحومین کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں، ہمارے 5ویں 6ٹھے امام سے روایت کیے، کہا کہ ان کو دفن کرنے کے بعد چند قدم جب پڑھتے ہیں، آپ کی خدمت انشاءاللہ یہ پہلی بار یہ روایت پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اور اس پر شہزاد سے کچھ لے کر جائیے، اور جہاں تک بھی یہ ہماری آواز پہنچے انشاءاللہ مومنات تمام کے تمام اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اوپر فخر کریں کہ ہم کس مذہب میں، اور اللہ کے نے ہمیں کس آل محمد کے صدقے سے ہمیں پروردہ کیا ہے، ہمیں تربیت دی ہے، اور ہم کس تعلیمات اہل بیت میں پروردہ ہیں، یعنی اپنے اوپر یہ شرف سمجھے۔ لہذا 6ٹھے امام اور 5ویں امام نے فرمایا کہ جب دفن کر کے چند قدم مومنین چلے جاتے ہیں، بعض روایت یہ بھی کہتی ہے 40 قدم، توجہ، تو قبر میں 6 فرشتے آتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ ذرا بیدار ہوئیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ 6 فرشتے آتے ہیں اور آ کر ان کا الگ الگ طریقے سے حساب و کتاب کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ جو سرہانے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انوار آل محمد۔ بھائی توجہ، مل کر صلوات پڑھیے، محمد جو سرہانے ہیں یہ انوار آل محمد، پہلا فرشتہ۔ داہنی طرف یعنی کہ دائیں بازو جو سینے کے دائیں طرف ہوں گے وہ ان کا دوسرا فرشتہ ہوگا کہ جو کہے گا میں ان کی نماز ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، کیا کہے گا؟ میں ان کی نماز ہوں۔ تیسرا فرشتہ بائیں طرف ہوگا، وہ کہے گا میں ان کا روزہ ہوں۔ بھائی توجہ،
कमर की तरफ दाईं तरफ जो होगा वो कहेगा मैं इनका रोजा हूं, तवज्जो। और इसी तरीके से बाईं तरफ जो होगा वो कहेगा मैं इनका हज हूं। यानी हर फरिश्ता अपने अपने तरीके से अमल की गवाही देगा। गौर कीजिएगा भाई, एक अहम गुफ्तगू है, ड्रामा साथ दीजिए, वक्त में आइए। हर फरिश्ता जिसने जैसा अमल किया है उसकी गवाही कब्र में लेगा और उनसे आमाल जब दरियाफ्त कर लिया जाएगा, जैसे आमाल होंगे वैसे ही आमाल का उनका हिसाबो किताब होगा। भाई तवज्जो फरमाइएगा। लिहाजा ये 5 फरिश्ते हो गए। छठा फरिश्ता वो कि जो 35 होगा वो कहेगा कि मैं इनका खुम्स हूं। अल्लाह अकबर, मैं इनका खुम्स हूं। यानी ये 6 फरिश्ते वो हैं कि जो हिसाबो किताब सख्त से सख्त लेंगे। जितनी नमाजें छूटी हैं, जो नमाज चाहे तर्क की है या फिर अपनी तसाहुली से छोड़ी है, काहली से छोड़ दी है, उसका भी हिसाब। यानी नमाज का फरिश्ता क्या कहेगा कि भाई तुम हमारी नमाज हो, तुम नमाज हो, तो इसलिए हम इनकी नमाज का सारा हिसाब किताब पेश कर रहे हैं। तो नमाज वाला फरिश्ता वो हिसाब लेगा, रोजे वाला फरिश्ता वो हिसाब लेगा कि हाँ इसने कितने रोजे छोड़े, कितने रोजों को इसने अपने हाथों से खो दिया, या फिर इसने रोजे में काहली की, इसने रोजा नहीं रखा। लिहाजा वो दूसरा फरिश्ता होगा कि जो रोजे के बारे में बताएगा। इसी तरीके से एक फरिश्ता है कि जो हज के बारे में बताएगा कि हाँ इसने जिंदगी में कौन से हज किए, कितनी बार हज किए, या जिंदगी में इसने हज को अगर कमजोर समझा और हज अदा नहीं किया, मालो सरवत रखते हुए भी, दौलत रखते हुए भी इसने हज को अंजाम नहीं दिया, तो ये फरिश्ता वो होगा जो हज के बारे में बताएगा। इसी तरीके से ज़कात इसने अदा की या नहीं अदा की, अगर अदा की भी है, तवज्जो फरमाइएगा, तो ये मुस्तहकीन तक इसने पहुंचाया भी कि नहीं। भाई तवज्जो फरमाइएगा, एक लम्हे फिक्रिया हो, यानी कि ज़कात को किस तरीके से अदा किया या नहीं किया, या मुस्तहकीन तक नहीं पहुंचाया या पहुंचाया, ज़कात वाला फरिश्ता ज़कात का हिसाब देगा। तवज्जो फरमाइएगा। इसी तरीके से खुम्स, जो सबसे बड़ा मसला हमारे आपके लिए आता है, जो साल की बचत पर एक बार वाजिब है, हम आप इस चीज की एहतियात नहीं करते और सोचते हैं क्या करना है, जब होगा हिसाब किताब तो देखा जाएगा। क्या कहते हैं, जो होगा हिसाब किताब तो देखा जाएगा। यानी वो खुम जो साल की बचत पर है, हम उस खुम्स को अदा नहीं करते। भाई फरिश्ता कौन हिसाब ले रहा है, जो पैती है कि हाँ इसने जो अदा किया कि नहीं किया। अगर अदा किया है तो फिर शुक्र खुदा करे, और अगर अदा नहीं किया है तो फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए और फरियाद करे कि हमको इस तरह से अल्लाह नवाज दे कि हम खुम्स का हक अदा कर दें। सारा आवाज पढ़िए, बहुत तवज्जो। जब ये 5 फरिश्ते नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम का हिसाब किताब जब अपना अपना दे लेंगे, तो ये जो सरहाने फरिश्ता है जिसको अनवारे आले मोहम्मद कहा गया है, ये कहेगा। अब ये 5 फरिश्ते पूछेंगे भाई तुम कौन हो, बहुत तवज्जो, यानी ये वो है अनवारे मोहम्मद जो इन 5 फरिश्तों से हिसाब किताब ले रहे हैं कि भाई तुम इनका हिसाब बताओ, तुम इनका हिसाब बताओ, तुम इनका हिसाब बताओ। लेकिन जब इन 5 से हिसाब ले लेंगे तो अब वो 5 पूछेंगे आप कौन हैं। अब तवज्जो फरमाइएगा, यहाँ पे एक लम्हे फिक्रिया है। कहा आप कौन है, तो कहा अनल विलायत अली इब्न अबी तालिब। भाई बात रिवायत ये भी है कि सैयदुल मलाइका उनको कहा गया। ये जो सरहाने फरिश्ते हैं, फरमाए ये सैयदुल मलाइका, और एक फरिश्ता एक नहीं बल्कि फरमाया अनवारे आले मोहम्मद हैं। यानी कि ये वो हैं कि जो विलायत आले मोहम्मद हैं,
اگر ان کی ولایت ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں، ان سے دشمنی ہے، بغض و عناد ہے تو دنیا بھی ہماری خراب ہے، آخرت بھی بیکار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ توجہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی معترض، اب اگر کوئی یہ راوی یا کوئی بھی کہا جائے اعتراض کرے اور کہے کہ بھائی یہ تو آپ کی روایت ہے، بھائی یہ تو آپ کے امام نے فرمایا ہے، ہم روایت نہیں آیت مانیں گے۔ بھائی آیت مانیں گے، قرآن کی آیت کیا ہے اس کے بارے میں؟ تو اللہ آیت بھی پیش کر رہا ہے، قرآن سے آیت کو ہمارے آپ کے لیے دلیل بنا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے مل کر محمد والے اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو پروردگار آیت کریمہ پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یوم ترل المؤمنین، قبلہ دیکھیے گا، یوم ترل المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ توجہ فرمائیے گا، اے میرے نبی آپ دیکھیے گا جب محشر برپا ہوگا، بہت توجہ، تو کچھ مومنین و مومنات ہوں گے کہ جن کو دائیں طرف یا بائیں طرف، توجہ فرمائیے گا، چاہے وہ دائیں جانب ہو چاہے وہ بائیں جانب، دونوں طرف سے وہ حشاش و بشاش نظر آئیں گے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، میں ساتھ رہیے، اپنی کامیابی اور اپنے اسٹیٹس پر ذرا غور و فکر کریے کہ آپ کا کیا مرتبہ ہوگا۔ ابھی تو آپ نے روایت سے سنا، اب آیت سنیے کہ جو لوگ معترض ہیں اور کہتے ہیں بھائی قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، آیت بھی پیش کریے، تو یہ سنیے آیت بھی کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی ایسا بھی محشر ہوگا کہ جب پیش کیا جائے گا ان کو، تو چاہے دائیں طرف ہو یا بائیں طرف، ان کے چہرے سے نورانیت ساطع ہوگی۔ بھائی وہ کامیاب و کامران ہوں گے، ان کے اعمال گواہی دیں گے کہ ہاں یہ کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد توجہ ہمارے یوم ترى المؤمنین والمؤمنات، کہ جب مومنین مومنات کے اعمال پیش کیے جائیں گے، میرے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان کے دائیں بائیں طرف اس طریقے سے نورانیت ہوگی کہ لوگ دیکھ کر حشاش و بشاش ہوں گے اور کہیں گے بھائی ان کو کل ہم ان کو اس حال میں دیکھتے تھے، کل تو یہ ہمارے پڑوس میں تھے تو یہ تھے، آج اللہ نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ دے دیا۔ تو اللہ بھی وجد میں آ کے کہے گا جس کا جیسا عمل تھا اس کو ویسے ہی عمل سے نوازا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ پھر آیت کا جملہ ہے بشراکم، ان کے چہرے پر بشارت آئے گی، اللہ ان کے چہرے پر بشارت نازل کر دے گا، یعنی وہ حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہوگی، بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے بہت بڑی کامیابی اس دن ہوگی، یعنی محشر میں اللہ انہی کو کامیابی عطا کرے گا جس کے دل میں محبت علی ہوگی، جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی، حسین سے محبت ہوگی، فاطمہ سے محبت ہوگی۔ اگر ان کی محبت نہ ہوئی تو پھر دنیا بھی بیکار کر دے گا، آخرت بھی بیکار کر دے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان ایمان، اپنے اسٹیٹس اپنے وقار کو پہچانیے، یہی وجہ ہے جب محشر برپا ہوگی، میں نے کہا تھا نا، کیونکہ تلاوت کلام پاک ہمارے گھروں کو نور بخشتا ہے، ہمارا گھر نور سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اس کا احساس ہم آپ نہیں کرتے۔ تو غور کیجئے،
ہمارے آپ کے 11ویں امام امام حسن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ہمارے چینلوں سے جو باتیں پہنچیں گی انشاءاللہ گھروں گھروں تک، ان روایتوں سے اور ان قرآن کی آیتوں سے انشاءاللہ فیضیاب ہوں گے. اور کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہی سب ہے کہ جو ہماری آپ کی خدمت میں ہماری کامیابی کی ضمانت بنیں گی. لہذا ہمارے آپ کے 11ویں امام نے فرمایا کہ جب محشر برپا ہوگا تو ان والدین کو پیش کیا جائے گا. بھائی موضوع ہے نور، بات میں موضوع سے ہٹ کر نہیں کروں گا. 11ویں امام نے کیا فرمایا؟ جب محشر برپا ہوگا اللہ ان والدین کو پیش کرے گا جن کے بچوں نے قرآن ختم کیا ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا، فکر ہے یہاں پر ایک بہت بڑی. جن کے بچوں نے قرآن ختم کیا ہے ان کے والدین کو پیش کیا جائے گا. وہ والدین جن کے سر پر جنتی تاج ہوگا. اللہ اکبر. کیا ہوگا؟ جنتی تاج، اور ان کی دوش پر جنتی لباس ہو گئی. اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ یعنی جنتی لباس سے زیور ہوگا جو آراستہ پیراستہ ہوں گے جس سے، اور اس کا نور سنیے، اس کا نور 500 میل تک اتنا ساطع ہوگا کہ لوگ دیکھ کر حیرت کریں گے کہ آخر ان کو اللہ نے کیسے اعزاز دے دیا، یہ عزت اللہ نے کیسے دے دی. میرے دوستو یہی تو وجہ ہے محشر میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے، جو لوگ اپنے پڑوسی یا ان ماں باپ کو کہ جن کو یہ بلندی ملے گی دیکھ کر ایک مرتبہ اپنا منہ کترائیں گے اور منہ بنائیں گے کہ آخر اس کو اتنی عظمت مل گئی، اس کو اتنا مرتبہ مل گیا، ہم کو کیوں نہیں ملا؟ بھائی ہم کو کیوں نہیں ملا؟ وہ حیرت کریں گے تو اللہ کہے گا کیونکہ ان کو اللہ نے توفیق دی تھی، اس لیے اس توفیق کا انہوں نے مسئلہ حل کر لیا تھا. سارا وقت پڑھیے محمد اس لیے ان کے والدین کو یہ مرتبہ ملا ہے کہ سر پہ جنتی تاج اور دوش پر ان کے جنتی لباس ہے جس کا نور 500 میل سے لوگ دیکھیں گے. اللہ اکبر. اب آپ نے غور کیا کہ جب ہمارے والدین کو اللہ یہ اعزاز اور اتنی بڑی عزت دے رہا ہے، اب ہم آپ جس کے اعمال میں کبھی گناہ ہوتا ہے تو کبھی نیکی ہوتی ہے، کیا سنیں بھائی وجہ میں آئیے وہاں ساتھ رہیے. ہمارے آپ کے اعمال میں جب کبھی گناہ ہو جائے کبھی نیکی ہو جائے، مگر ہمارے آپ کے لیے اللہ یہ اعزاز بخش رہا ہے کہ محشر میں ہمیں جنتی لباس یا جنتی تاج سے آراستہ پیراستہ کر رہا ہے. تو جب ہماری آپ کی یہ منزل ہے تو پھر وہ کہ جس کے بیٹے نے خانہ کعبہ میں آتے ہی قرآن بھی پڑھا، کیا سننا بھائی، قرآن ایسے پڑھا جیسے حضور پڑھتے تھے. بھائی توریت جیسی پڑھی کہ جو صاحب توریت نہ پڑھ سکے، انجیل ایسی تلاوت کی کہ صاحب انجیل نہ تلاوت کر سکے، زبور ایسا پڑھا ایسی تلاوت کی کہ صاحب زبور نہ تلاوت کر سکے. بھائی علی ابن ابی طالب نے ان چاروں صحیفوں کو ایسا پڑھ کے سنایا کہ دنیا کے جو چاہنے والے ہیں یا ماننے والے ہیں ویسی تلاوت نہ کر سکے. تو میرے مولا نے یہ دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ جس کا بیٹا ایسا ہو اس کا باپ ایسا ہوگا. جس کا بیٹا ایسا ہو پھر اس کے باپ کی منزلت کیا ہوگی. تو اب یہاں پر ایک شعر مجھے کہنے دیجئے. طوطا بوڑھا طوطا پڑھے کلمہ تو مسلمان ہو جائے. بھائی وجہ میں آؤ میرے نوجوانوں. بھائی بوڑھا طوطا پڑھے کلمہ تو مسلمان ہو جائے. وہ مسلمان بھی نہیں کلمے کو پالا جس نے. بھائی وہ مسلمان بھی نہیں کلمے کو پالا جس نے. ارے اس ابو طالب پہ لاکھوں کروڑوں درود ہو.
یہی وجہ ہے. اب فضیلت کا جملہ آ گیا تو بات عرض کرتا چلوں. ہمارا آپ کا مولا ہر جنگ میں یہی کہتا رہتا تھا, یہی زبان پہ جملہ رہتا تھا, انا سلالت علی ابن ابی طالب, میں وہ ہوں جو علی ابن ابی طالب کا خون ہوں. کیا سن رہے ہیں؟ میں ابو طالب کا خون ہوں. ارے ابو طالب کا بیٹا بھائی ہر جنگ میں اپنے خون کا اظہار کر رہا ہے. تم بھی تو بتاؤ, بھائی یہ توجہ ہے, بھائی تم بھی تو بتاؤ کہ بھائی تم نے بھی حق ادا کیا کہ نہیں. اسی لیے اب اگر اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہمیں آپ کو کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے, تو پھر ہم آپ اس مولا پہ فخر نہ کریں تو کیا اہرے غیرے پر فخر کریں گے؟ صلوات پڑھیے محمد. تو عزیزان ایمان, ہماری آپ کی بلندی آل محمد کے صدقے میں ہے. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ آل محمد نے اس دین کے لیے قربانی پیش کی ہے. آج دین کامیاب ہے, سرخرو ہے, تو وہ آل محمد کے صدقے میں ہے. آپ نے ابھی جو نورانی اس تقریر میں نورانی باتیں سن لی, یہی آپ کے لیے فیضیابی اور کامیابی کی ضمانت ہوگی, بشرطے کہ آپ اس پر عمل کریے. بس شرط یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریے. قرآن کی بات ہے تو تلاوت قرآن سے اپنے گھر کو مالا مال کریے. اگر دعا کی بات ہے تو اپنے گھر میں دعاؤں کا انعقاد کیجیے, چاہے وہ دعائے ندبہ ہو, چاہے وہ حدیث کیسا ہو. صلوات پڑھیے محمد. اور یہی جو ہے کربلا والوں نے ہمیں آپ کو پیغام دیا ہے. کربلا والوں نے ہمیں آپ کو یہی عظیم پیغام دیا ہے کہ دیکھو تم ہماری محبت میں کامیاب ہو. اور یہی وجہ ہے ہم آپ زیارت عاشوراء میں یہی جملہ کہتے ہیں کہ پروردگارا ہم کو زندگی دے تو آل محمد کے صدقے میں. کہتے نہیں زیارت عاشوراء میں, پروردگارا ہم کو زندگی دے تو آل محمد کے صدقے میں, ہم کو موت دے تو آل محمد کے صدقے میں. یعنی جب یہ جملہ دعائیہ ہماری زبان پہ جاری ہوتا ہے تو یقیناً آل محمد کہتے ہوں گے ہاں بے شک تم ہمارے ہی لیے زندہ ہو, ہماری محبت میں زندہ ہو, اور ہماری ہی محبت میں موت آئے گی. یہی وجہ ہے کہ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا, ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا. سب ختم ہو جائے گا لیکن نام حسین رہ جائے گا, نام آل محمد رہے گا. ہاں غزوہ مظلوم کربلا, ہم آپ اپنی تھکن کا احساس کرتے ہیں, ہم آپ اپنی تھکن کا احساس کرتے ہیں, ہم آپ تھک جاتے ہیں, مگر اس سکینہ سے پوچھئے اللہ اکبر جو کربلا سے لے کوفہ سے لے کے شام, شام سے لے کے مصر, اللہ اکبر جگہ جگہ بچی کھڑی رہی, جگہ جگہ بچی کھڑی رہی. دو یتیم ایسے ہیں جن کی کہیں مثال نہیں ملتی, ایک سید سجاد, دوسرے سکینہ بنت الحسین. سید سجاد آئے جس کا بستر جلا دیا گیا. ادادارو رونے میں کوئی کمی نہ کرنا, یہاں کوئی تماچے لگانے نہیں آ رہا ہے, کوئی یہاں تازیانے لگانے نہیں آ رہا. یہ تو سکینہ کے لیے موقوف تھا. آئے بچی باپ کو ماتم کرتی تھی تو شمر تماچے لگاتا تھا, بچی لہو لہان ہو جاتی تھی. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم میں. تو سید الشہداء کے لیے آئے سید سجاد کے لیے کیا یہی غم کیا کم تھا؟ آئے یہ مصیبت کیا کم تھی کہ گھروں میں آگ لگا دی گئی, خیمے جلا دیے گئے, اس بستر میں آگ لگا دی گئی جس پر سید سجاد آرام فرماتے. آپ خود احساس کریے تو رونے کے لیے کافی ہے. عزاداروں خدا نہ کرے ہمارے گھر میں
کہیں بھی ایک چنگاری ہو جاتی ہے، ایک کہیں سے آگ ظاہر ہو جاتی ہے تو ہم آپ آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں، ارے کہیں ایسا نہ ہو ہمارا کوئی بچہ جل جائے، کہیں ہمارا کوئی سامان نہ جل جائے۔ آزادان مظلوم کربلا سید سجاد کے سامنے تو ہر چیز قیمتی ہے، خود سید سجاد جیسی قیمتی چیز آئے سید سجاد کہ جب خیمے کو جلایا جانے لگا، زینب اولیاء مقام اپنے ہاتھوں میں ارے اس عظیم چیز کو لے کر خیمے سے کبھی باہر جاتی ہیں، کبھی اندر جاتی ہیں۔ ہاں کیا کہ خیمے جلا دیے گئے ہیں، ہائے سید سجاد کو اب لے کر زینب کہاں جائے؟ اجرکم اللہ، خدا ہم سب کو تمام مصیبت و آلام سے محفوظ رکھے۔ مگر ہاں دیکھیے سید سجاد پر کتنی بڑی مصیبت آئی۔ ہاں اگر یہی کافی ہوتا سید سجاد پر مصیبت کا تو ہم آپ صرف اتنی ہی مصیبت بیان کرتے، لیکن ہائے جب خیمے جلا دیے گئے پھر سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، عزادار مظلوم کربلا اس طریقے سے سید سجاد کو جکڑا گیا اور اس کے بعد سید سجاد کو وہاں لا کر کھڑا کیا گیا جہاں شہدا کے لاشیں بے گور و کفن تڑپ رہے تھے۔ عزادار مظلوم کربلا جب چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، زینب نے ایک سوال کیا، اے بیٹا اپنے کو قابو میں لاؤ، یہ تیرا کیا حال دیکھ رہی ہوں؟ برجستہ سید سجاد تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھ رہی ہیں ملونوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفنا دیا۔ اپنے نجس کشتوں کو دفنا دیا، مگر میرے بابا کا لاشا، ارے میرے چچا کا لاشا، میرے بابا کے اصحاب و انصار کا لاشا یوں ہی بے گوروں کو بن جلتی ریت پر چھوڑ دیا۔ اے بوبی اماں اگر میں نہ رہوں تو کون رہے؟ آپ خود احساس کریے تو رونے کے لیے کافی ہے۔ ہمارا آپ کا کوئی ایک مرتا ہے تو ہم آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم آپ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتے۔ سید سجاد کے سامنے 72 یوسف، اللہ اکبر، جن کا لاشا تڑپ رہا ہے سید سجاد دیکھ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ دوسری سکینہ بنت الحسین کہ جب خیمے جلا دیے گئے بچی در بدر ہونے لگی، بچی نے ایک مرتبہ آواز دی، اینا اینا ابھی، اے میرے بابا کہاں ہو، اے میرے بابا کہاں ہو۔ دنیا کا یہی اصول ہے کہ بچی جب بڑی تکلیف میں ہوتی ہے کسی اور کو نہیں یاد کرتی، اپنے بابا کو پہلے یاد کرتی ہے۔ ارے جو ہمارا آپ کا یہ حال ہے تو پھر سکینہ پھر اتنی دکھیاری، ارے اتنی غم کی ماری، ارے اپنے بابا کو نہ یاد کرے گی تو کس کو یاد کرے گی؟ اجرکم اللہ، خدایا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ گویا سکینہ آواز دیتی ہے، اینا اینا ابھی، میرے بابا کہاں ہو کہاں ہو؟ تو ایک مرتبہ ایک لاش بے سر سے آواز آئی، اے لیا یا بنیا، اے بیٹی تیرا بابا یہاں آرام کر رہا ہے۔ بس جیسے ہی سکینہ نے باپ کی آواز سنی، ہر بیٹی اپنے باپ کی آواز پہچانتی۔ اب سکینہ تڑپ کر اب جب لاش پیدر پہ پہنچی، کیا دیکھا، ہائے میرا باپ تیر و تلوار پہ اس طرح سے آرام کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ بچی باپ کے سینے پر لیٹ گئی۔ ہاں بچی کو نیند آ گئی
तारीफ बताती है कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम बच्चों को तलाश करती हैं, सारे बच्चे नजर आते हैं, सकीना नजर नहीं। ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा, आओ बहन चलो जरा देखें सकीना कहाँ है। अब जब इन दोनों ने सकीना को तलाश किया, क्या देखा कि हाँ सकीना एक नशेब में बेसर लाशे से लिपटी हुई है। अल्लाह, एक मर्तबा जब सकीना ख्वाब से बेदार हुई, एक मर्तबा ज़ैनब ने सवाल किया, ए बेटी लाशे को पहचानने के दो ही तरीके हैं, या तो बदन पे लिबास होता है या फिर सर होता है। बेटी तेरे बाबा के न बदन पे सर था, अरे ना लिबास था, तू बाबा को कैसे पहचानी? कब भी अम्मा, अरे जब हर तरफ हमें परेशानी होने लगी, अरे खैमे जला दिए गए, हम बेमखनो चादर हो गए, तो हमने आवाज दी मेरे बाबा कहाँ हो, तो इसी लाशे बेसर से आवाज आई, आ मेरी बेटिया तेरा बाबा नशे में सो रहा है। बस मैं इस लाशे से आकर बैन करने लगी, मेरा दिल चाहता है अजब नहीं सकीना ने बाप के लाशे से लिपट कर बैन किया हो। ए बाबा, अरे आपके बाद खैमे जला दिए गए, ए बाबा आपके बाद भैया का जलता हुआ बिस्तर छीन लिया गया, ए बाबा आपके बाद हमारे कानों से गोशवारे छीन लिए गए, बाबा देखो अभी भी खून जारी है, अजब नहीं लाश है। हुसैन से आवाज आई हो, ए बेटी सब्र करो, ये तेरा इम्तिहान है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम क़लबin क़लबून। खुदा ताला मोहम्मद व